السلام علیکم ناظرین، حالات و واقعات پر مبنی جی کے ویب ٹی وی کا ایک اور شمارہ لیے میں زبیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو ناظرین، آج کے شمارے کا آغاز اس خبر سے کہ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آج جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ کسی بھی پارٹی کے بیان کو گپکار اعتقاد کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ گپکار اعتقاد مضبوط ہے اور دیگر بیانات پارٹی کے ذاتی بیان ہیں، اس لیے انہیں اعتقاد کے ساتھ جوڑنا صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیے، گپکار الائنس کو بالکل ان کو اسٹرانگ رہنا ہے، یکجہتی رکھیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کی امیدیں جڑی ہیں اس کے ساتھ۔ تو اگر کوئی ہم میں سے کوئی الائنس پارٹنر ان دیئر انڈیویجول پارٹی کیپیسٹی میں کوئی ایکشن کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس سے پی ایچ ڈی کا کوئی لینا دینا نہیں۔ پی ایچ ڈی وجود میں آئی ہے دو ایشوز پہ، 378 35A۔ اس کے علاوہ جو ہمارے روز چیلنجز آئیں گے، ہم کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں پارٹی کے حساب سے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ ادھر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جس کی ضرورت ہوگی۔ یاد رہے کہ الطاف بخاری آج شمالی کشمیر کے ہندواڑہ میں پارٹی کے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم کوئی بھی چیز وہ کرنے کو تیار ہیں جس میں ہمارے لوگوں کے مشکلات کا ازالہ ہو، کوئی بھی چیز۔ ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے، اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ ہمیں واہ واہ لوگ کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات جو آج ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں بیوروکریسی ہے، کہاں جائیں گے لوگ؟ یہ نگری کے لوگ ہی، میں یہاں آج آپ کو بتاتا ہوں، ان کا معمولی مسئلہ ہے، یہ دریا میں پانی ہے اور اس کے لیے ٹینڈر بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا، کام نہیں شروع ہوا۔ کس کو کہیں گے؟ کتنی بار 5 بار مجھے وارڈ ممبر صاحب نے کہا کہ میں وہاں گیا، جو ارباب اقتدار ہیں اس وقت بیوروکریٹس ہیں۔ تو عوامی سرکاروں کا تو یہی فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، شدید گرمی کے بعد محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق جموں کشمیر میں موسلا دھار بارشیں ہوئی، جس کے نتیجے میں اگرچہ گرمی سے لوگوں کو راحت نصیب ہوئی، تاہم جموں کشمیر کے کئی علاقہ جات ایسے ہیں جہاں سے بادل پھٹنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس سے رہائشی مکانات اور سڑکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے وتلار اور ولیوال علاقے میں بھی بادل پھٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں رہائشی مکانات اور سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ ناظرین، سری نگر لیہ شاہراہ کو ملانے والی زوجیلا ٹنل پر کام شد و مد سے جاری ہے اور متعلقین کا ماننا ہے کہ یہ کام مقررہ وقت کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 14.5 کلومیٹر زوجیلا ٹنل پر کام کا افتتاح گزشتہ برس مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کیا تھا۔ اس ٹنل کی تعمیر سے اب خطہ لداخ کا زمینی رابطہ موسم سرما کے دوران بھی بحال رہے گا۔ یہ زوجیلا ٹنل پروجیکٹ ہے جو 2020 میں ہمیں ملا ہے، تو اس کا 6 سال ہے، ٹائم آف کمپلیشن جو ہے 6 ایئرس ہے، 72 منتھس ہے۔ ابھی ہم نیلگرا ٹنل کے پاس ہے، یہاں پر آلموسٹ یہ جو ہے یہ نیلگرا ٹنل کا ایسٹ پورٹل ہے، یہاں سے ٹوین ٹیوب ٹنل ہے، یہ ایک پورٹل ہے یہاں سے اور دوسرا وہ وہاں سے ہے، ایک ٹیوب یہ ہے اور دوسرا وہ ٹیوب ہے۔ اگر ہم اس ٹنل کی بات کریں گے، ابھی دونوں فیسز پہ کام چل رہا ہے۔ اگر ہم اس ٹیوب کی بات کریں، اس میں قریباً ہم 100 میٹر اندر گھس چکے ہیں، اور سیم اپوزٹ سائڈ جو ویسٹ سائڈ سے وہاں سے بھی 100 میٹر قریب ٹنلنگ ہو گئی، اور سیم اس کا جو دوسرا والا پورٹل ہے، جو دوسرا والا ٹیوب ہے، اس میں بھی قریباً 200 میٹر کی ٹنلنگ ہو گئی ہے۔ تو اس کا جو ہے میں ٹائم آف کمپلیشن کی بات کروں کہ وی ول ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ اس کو ہم ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کریں، اور بیکاز آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا جو نیشنل امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ آل ویدر کنیکٹیوٹی ہے لداخ کے لیے، فار جیوگرافیکل، فار ڈیفینس پوائنٹ آف ویو، کیونکہ اگر ہم وہاں کے لوگوں کی بات کریں یا پھر ڈیفینس کی بات کریں تو 6 مہینے کے لیے یہ پورا راستہ جو ہے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اس کا جو امپورٹنس ہے وہ خالی جیوگرافیکل نہیں ہے، وہ خالی لائیولیہوڈ کے لیے نہیں، ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو ہمارا یہی رول رہے گا کہ اس پروجیکٹ کو ہم آپ کی سپورٹ سے ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کر کے دے دیں اور نیشن کو پراؤڈ کریں۔
ضلع سری نگر میں دریائے جہلم سے غیر قانونی طور پر ریت نکالے جانے کے خلاف آج مقامی لوگوں نے پرزور احتجاج کیا. تفصیلات کے مطابق سری نگر کے سوئٹنگ علاقے میں دریائے جہلم سے غیر قانونی طور پر ریت نکالنے کا کام بدستور جاری ہے، جس پر مقامی آبادی نے آج احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف جہلم کے کنارے کمزور ہو رہے ہیں بلکہ اس سے وہاں موجود رہائشی مکانات کو بھی خطرہ لاحق ہے. مقامی لوگوں نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو ایلیگل جو سینڈ ایکسٹریکشن چل رہی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے اور یہ جو ریمپس ہے ان کو ڈسمینٹل کیا جائے پوری طریقے سے. اس میں میرے ساتھ ریاض صاحب نے بھی بہت تعاون کیا. ہم ہر ایک آفس میں گئے، چیف انجینئر آفس میں بھی گئے ہم نے زولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ میں بھی گئے. ہم نے ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کی. ڈی ایس پی صاحب نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے تعاون کیا. انہوں نے وہاں سے بولا کہ جہاں پہ بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی، جہاں پہ بھی ہمارا رول ہوگا، ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ قدم با قدم چلیں گے. تو ہم یہ ٹوٹلی اچھے طریقے سے واضح کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان اچھے کاموں پہ کوئی قدم جلد سے جلد اٹھایا جائے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ راحت سے اپنی زندگی بسر کر سکے. ہمارے یہاں پہ اس سینڈ ایلیگل ایکسٹریکشن سے فلڈس کے خطرے ہیں. ہمیں یہاں پہ بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے. ہمارے جو ریور ایمبیکمنٹس ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں. ناظرین، وادی کشمیر میں نوجوانوں کو کھیل کود کے مواقع فراہم کرنے اور ان میں ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے مقصد سے حکومت نے سری نگر ضلع میں شبانہ کھیل سرگرمیوں کا آغاز کیا، جن میں نوجوان بڑھ چڑھ کر شمولیت کر رہے ہیں. نوجوان کھلاڑیوں نے کرونا وائرس کی تباہ کاری کے بعد اسے اسپورٹس کونسل کا ایک اہم قدم بتایا. یہ جی ٹورنامنٹ آرگنائز کیا گیا تھا مینز باسکٹ بال 3-on-3 لیگ. پہلی بار انڈر لائٹس ایسا ٹورنامنٹ ہوا ہے کشمیر میں، اور یہ ہم پوسٹ کووڈ تاکہ اسٹوڈنٹس اور باقی جو پلیئرز ہیں آؤٹ آف ٹراما آ جائے، واپس آ جائے، اپنی نارمل ہیلتھ پہ واپس آ جائے، کیونکہ سوسائڈ ریٹس بہت بڑھ رہی ہے، لوگ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا اسپورٹس میں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پرفارمنس دکھائے، اپنے آپ کا نام روشن کرے، فیملی کا نام روشن کرے. تو ہم نے چھوٹا سا آرگنائز کیا تھا ایسے ٹورنامنٹ، پچھلے 3 دن سے چل رہا تھا. ہم نے پچھلے ویکینڈ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اسٹارٹ کیا تھا، اور فرائیڈے ہم نے اسٹارٹ کر کے میچز دن کو لگ بھگ رات کو انڈر لائٹس ہوتے تھے اور لگ بھگ 15 میچز دن کو کھیلتے تھے. اور آج میچ کنکلوڈ ہو رہا ہے جس میں فائنلز سوش اور کوبی کے بیچ میں، ٹیم کوبی کے بیچ میں لگا ہوا تھا، اور ونرز اس میں ٹیم سوش تھی جن نے کوبی کو بیٹ کیا بائی 16-10 کے اسکور سے. دیکھیے بچے اسپورٹس کاؤنسل کا، وائس ایس کا، ہمارے آنریبل ایل جی صاحب کا، اس وقت گورنمنٹ کا فوکس بچوں سے پوسٹ کووڈ سچویشن میں ہمارے بچوں کی سائڈ سے بہت بیڈلی ہٹ ہو گئی ہے، بیکاز بچے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. بچے آن دا ٹیبس اینڈ فونس، آن لائن کلاسز کی وجہ سے بچے زیادہ باہر نہیں آ رہے. ڈیورنگ پینڈیمک جب بچوں کے لیے ہم پلے فیلڈ کھول نہیں پائے تھے، اسپورٹس کاؤنسل نے آن لائن کلاسز چلائے ڈفرینٹ اسپورٹس میں، ان کے ویل بینگ میں، اینڈورینس میں، نیوٹریشن میں، یوگا میں. So we wanted to keep them occupied. As soon as these relaxation in COVID SOPs and laws ہو گیا تو ہم نے بچوں کو اب فیلڈس میں اتارنا شروع کر دیا. تو ناظرین، آخر پر یہ خبر کہ پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی نے آج وسطی ضلع بڈگام کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے ضلع میں ترقیاتی کاموں کی سرگرمیوں کا بغور جائزہ لیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بڈگام اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداران موجود تھے، جنہوں نے ضلع میں ترقیاتی کاموں کی جانکاری کمیٹی کو فراہم کی. آج تو ہم جو بھی اسکیم میں جو کام بنتے ہیں وہ کام ایک نظر سے ہم دیکھتے ہیں. ابھی پورا تو کوئی بھی کام دیکھے نہیں جا سکتے، ہمارے سے بھی اتنا کوئی ٹائم بھی نہیں ہمارے پاس ہوتا، لیکن اس میں سے کچھ گنے چنے کام ہیں جو بھی ہر اسکیم کے ایک کام ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھنے کے بعد میں کل کے میٹنگ میں اس میں ہماری چرچا ہوتی ہے اور اس میں کیا سدھار کرنا چاہیے. اور ہمارا کمیٹی کا ہیتو وہی ہے کہ جو بھی سینٹرل سے پیسہ آتا ہے وہ 100% ٹائم لمٹ میں خرچہ ہونا چاہیے. اگر نہیں خرچہ ہوتا ہے تو اس میں کیا دقتیں آتی ہیں، تو اس میں بھی کیا سولوشن نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی ہم سینٹرل گورنمنٹ کو اس کے سجھاؤ دیتے ہیں. تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بات پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ مہربانی کووڈ رہنما خطوط پر سختی سے عمل کر کے خود کو اور اپنے پریوار کو محفوظ رکھیں. ویب ٹی وی کا یہ خبر نامہ گریٹر کشمیر اور کشمیر عثما کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے، اسے آپ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر موجود ہمارے صفحوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت.